نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، امید اسلام چینل کی طرف سے ایک انتہائی اہم اور مبارک سیریز شروع کی جا رہی ہے۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے خوبصورت، انمول اور ان گنت واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے امید اسلام چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو صحابہ کی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ سننے کو ملے گا۔ آج میں ایک انتہائی مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب رسول ہیں اور رازدان نبی کے نام سے معروف تھے، اور آپ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ تم چاہے اپنے آپ کو انصاری کہو اور چاہے اپنے آپ کو مہاجر کہو۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بلکہ میں آج حذیفہ بن یمان کی ایک کرامت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 1932 کا واقعہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے بادشاہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے شاہ فیصل سے کہا کہ میری اور جابر بن عبداللہ کی میت کو منتقل کیا جائے، ہماری قبروں میں دریائے دجلہ کا پانی آ رہا ہے۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابی مدائن عراق میں بغداد کے قریب ایک شہر ہے جسے آج کل قصبہ سلمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہاں مدفون تھے۔ 2 دن حذیفہ بن یمان عراق کے بادشاہ کو کہتے رہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو تیسرے دن حضرت حذیفہ بن یمان نے نوری المالکی پاشا جو مفتی اعظم عراق تھے ان سے کہا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے اور ہماری قبروں کو منتقل کیا جائے۔ تو چنانچہ صبح نوری مالکی الپاشا مفتی اعظم عراق نے شاہ عراق سے کہا کہ مجھے حذیفہ بن یمان نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی قبروں کو منتقل کیا جائے۔ تو چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ آپ فتویٰ دیجئے، ہم قبروں کے منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ تو چنانچہ مفتی اعظم عراق نے حضرت حذیفہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کو منتقل کرنے کا فتویٰ دیا۔ تو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس خبر کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ سوموار کا دن تھا، 24 ذی الحجہ کو 1932 میں پوری دنیا کے سامنے، جبکہ پورا عالمی میڈیا وہاں پہ موجود تھا، پوری دنیا کے بادشاہ وہاں پہ موجود تھے، لاکھوں انسانوں کی موجودگی کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا۔ جب آپ کی قبر کو کھولا گیا تو آپ کی قبر کے اندر دریائے دجلہ کا پانی آ چکا تھا۔ چنانچہ جب ان کی قبر کو کھول کے سٹریچر ان کی قبر کے ساتھ رکھا گیا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کروٹ بدل کے سٹریچر پر تشریف لے آئے، اور پھر ان کی میت کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے ایک صندوق کے اندر منتقل کیا گیا۔ وہ محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے حذیفہ بن یمان 1400 سال پہلے نہیں بلکہ چند لمحے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بالکل تر و تازہ، حشاش بشاش چہرہ، آنکھیں کھلی ہوئیں، اور اتنی روشنی کہ دیکھنے والے ان کی آنکھوں کو نہ دیکھ پائے۔ ارے کیسے دیکھ پاتے کہ ان آنکھوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے تو پاک نظروں کی ضرورت تھی، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے پاک قلوب کی ضرورت تھی۔
تو اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو ان کی قبر کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا پانی آ چکا تھا. پھر ان کی قبروں کو، ان کی قبر کھول کے ان کی میت کو نکالا گیا، اور پھر ان دونوں حضرات کو وہاں قصبہ سلمان میں، جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس مزار کے قریب ان دونوں کو دفن کیا گیا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایک صحابی رسول کی عظیم الشان کرامت ہے جو اس دور میں پوری دنیا نے، پورے میڈیا نے، پورے عالم اسلام نے، پورے عالم اسلام کے بادشاہوں نے اس کو دیکھا. تو صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی نصرت کے لیے، اپنے حبیب کی خدمت کے لیے، اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے چنا. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی آفتاب نبوت کی روشنی جن کے سینوں پہ ڈائریکٹ پڑی، اور جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور ان نورانی کرنوں سے مستفید ہوئے. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دنیا کی وہ مخلوق ہیں، اس دنیا کے وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں اور جن کا کوئی ہمسر نہیں، جن کا کوئی مقابلہ نہیں. نہ جانے کیسے لوگ ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں سے نازیبا کلمات کہتے ہیں. میرے حبیب نے کہا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے ساتھ محبت کریں اور ان صحابہ کی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. امید اسلام چینل میں ہوں آپ کا میزبان منور احمد محمودی. صحابہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں اور رسول اللہ کے داماد بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیں، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے وہ عثمان کے نکاح میں دے دیتا. عثمان کی زندگی پہ انشاءاللہ کسی دوسرے دن تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے. آج صرف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دنوں کے اندر بلوائیوں نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی. حضرت عثمان کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا. کئی دن تک حضرت عثمان کا کھانا پینا بند رکھا گیا. وہ بھوکے اور پیاسے مدینۃ النبی کے اندر وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے. تو حضرت علی نے اپنے شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو پہرے کے لیے ان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا اور اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے مخالفین کے ساتھ جنگ و قتال کریں. تو حضرت عثمان نے کہا میں اپنے حبیب کے مدینہ کے اندر خون ریزی نہیں چاہتا. تو چنانچہ کئی دن کے محاصرے کے بعد ایک دن حضرت عثمان، یہ 35 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عثمان تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو آقا کریم نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے عثمان، لوگ تیرے مخالف ہو گئے ہیں اور وہ لوگ تیرے مخالفت کے اندر تیرا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. اگر تم چاہتے ہو تو ہم اس معاملے کے اندر تمہاری مدد کریں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آج کا روزہ آج ہمارے ساتھ افطار کرو. تو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. جب آنکھ کھلی تو حضرت عثمان نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا کہ آج میری شہادت کا وقت قریب ہے. حضرت نائلہ کہنے لگی کہ میرے سرتاج ایسا نہیں ہو سکتا.
تو حضرت عثمان نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر خود فرمایا ہے کہ آج تم نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ تو چنانچہ بلوائی پچھلے دروازے سے حضرت عثمان نے اپنی بیوی سے پاجامہ مانگا، وہ پہن کے آپ تلاوت کلام کے اندر مصروف ہو گئے، اور آپ کی زبان سے یہ جملے جاری تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اسی اثناء کے اندر بلوائی دیواریں پھلان کے آپ کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی کوئی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی وادیاں دیں گی۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ آج بھی وہ قرآن جس پہ حضرت عثمان نے شہادت کی وہ آج دنیا کے کسی عجائب گھر کے اندر وہ موجود ہے۔ اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس جملے پہ حضرت عثمان کے خون کے قطرے موجود ہیں۔ اللہ حضرت عثمان کو جنت کے اندر اعلیٰ ترین جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ نہ جانے وہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ان دامادوں کے ساتھ، رسول اللہ کے ان یاروں کے ساتھ، رسول اللہ کے ان وفاداروں کے ساتھ، رسول اللہ کے ان محبین کے ساتھ بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ عداوت سے باز آ جائیں، ورنہ وہ اللہ کے غضب کو پکاریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید اسلام میں ہوں آپ کا میزبان منور احمد محمودی۔ آج میں ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنگ احد اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ جنگ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی جنگوں میں شہادتوں کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ ہے۔ جتنی شہادتیں غزوہ احد کے اندر ہوئیں اتنی کسی بھی غزوے کے اندر نہیں ہوئیں، اور مرتبہ کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو غزوہ بدر اسلامی تاریخ میں مرتبہ کے حساب سے بہت بڑی جنگ ہے، اور غزوہ فتح مکہ یہ فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی جنگ ہے۔ غزوہ احد کے اندر اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح اور کامرانی سے نوازا، لیکن صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے یہ فتح جب شکست کے اندر بدل گئی تو دشمنوں نے پھر دوبارہ جب اکٹھے ہو کے حملہ کیا تو یہ فتح شکست کے اندر بدلی، تو دشمنان رسول آقا علیہ السلام کو گھیرا ڈال کے آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ یہ بہت نازک مرحلہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے ان دشمنوں کو مجھ سے رفع کرے گا؟ تو چنانچہ 7 انصاری صحابی آگے بڑھے اور رسول اللہ کو بچاتے بچاتے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی طرح 6 صحابی نیچے شہید ہو کے گر پڑے۔ پھر 7ویں صحابی عمارہ بن یزید ابن سکن آگے بڑھے اور اتنی جاں فشانی کے ساتھ لڑے کہ ان کے جسم زخموں کے ساتھ چور چور ہو گیا، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف طلحہ بن عبید اللہ اور دوسری طرف سعد بن ابی وقاص تھے، اور یہ اس جامرتی کے ساتھ لڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کے لیے ایک جملہ کہا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ سعد تجھ پہ قربان ہو جائیں، تم اور تیر چلاؤ۔ اور یہ جملہ ساری زندگی سعد ابن وقاص کو نہ بھولا اور کہتے کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔
پھر صحابہ کی جواں مردی کی وجہ سے اور صحابہ کی جد و جہد کی وجہ سے اور ان کی شجاعت کی وجہ سے پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو جب جنگ چھٹی، زخمیوں کو تلاش کیا گیا تو عمارہ ابن یزید آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں تمہیں پانی پلا دوں، تو کہنے لگے نہیں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنا ہے، اگر تم میرے ساتھ کچھ تعاون کر سکتے ہو تو مجھے رسول اللہ کے قدموں کے اندر پہنچا دو۔ کتنے خوش نصیب تھے، تو انہوں نے عمارہ بن یزید ابن سکن کو اٹھایا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، زخموں سے چور، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ کے سامنے ان کو ڈال دیا۔ تو عمارہ نے اپنے جسم کو گھسیٹا اور اپنے چہرے کو رسول اللہ کے قدموں کے اندر ڈال کے نگاہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف اٹھائی اور زبان حال سے یہ کہا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی قرآن لے کے آئے گا، اور کسی کی شہادت کی گواہی بدر کی وادیاں لے کے آئیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی پہاڑیاں لے کے آئیں گی، اور عمارہ بن یزید ابن سکن کے شہادت کی گواہی رسول اللہ کے قدم لے کے آئیں گے، جس نے اپنے گالوں کو رسول اللہ کے پاؤں کے ساتھ لمس کرتے ہوئے، رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ اپنے گالوں کو لگاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ ان روحوں پہ، اللہ ان جسموں پہ، اللہ ان نفوس پہ جنہوں نے اپنے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے، اپنا گھر بار رسول اللہ کے دین پہ لٹا دیا، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو رسول اللہ کے ان چوکیداروں کو، رسول اللہ کے ان وفادار اور جان نثار صحابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے رسول اللہ نے کہا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صحابہ کا غضب، صحابہ کے ساتھ مبغوض ہونا رسول اللہ کے ساتھ مبغوض ہونا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ عداوت کی اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ سے باز آ جاؤ، اور رسول اللہ کے ان جانثاروں کا، رسول اللہ کے ان تابعداروں کا، ان فرمانبرداروں کا، ان پہرے داروں کا تہ دل سے قدر کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس پہ محمد سے اجالا کر دے۔ سامعین و ناظرین، ایک انتہائی خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ 11ویں-12ویں عیسوی صدی کا واقعہ ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ تعالی اسلام کی چوکیداری کر رہے تھے اور صلیبی جنگوں کے اندر انوالو تھے۔ ایک دن اس وقت کے بادشاہ اور حکمران تہجد گزار تھے، نیک دل تھے، رحم دل تھے اور عاشق رسول تھے۔ نور الدین زنگی ایک دن اپنے گھر کے اندر تہجد کی نماز کے بعد لیٹے، آنکھ لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف لائے اور دو انسانوں کی تصویر دکھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انقذنی من ہذین، کہ ان دو درندوں سے مجھے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی تڑپ کے اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو یہی حکم دیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا تو صبح کی نماز ہوتے ہی سلطان نور الدین زنگی نے، جو ایک شب زندہ دار بادشاہ تھے، اللہ کے ایک ولی تھے، انہوں نے ارباب حکومت کو بلایا اور مشورہ کیا تو ان کے وزیروں نے کہا، اے امیر المؤمنین، لازم کوئی نہ کوئی مدینہ کے اندر کوئی حادثہ پیش آیا ہے،
ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے بہت بڑا مال و متاع اپنے ساتھ لیا، اپنے ارباب حکومت کو ساتھ لیا، اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 16 دن کے اندر وہ شام سے مدینہ طیبہ پہنچے، اور جا کے امیر مدینہ سے کہا کہ مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور میرے سامنے سے گزارو، میں ان کو انعام و اکرام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن نور الدین زنگی اصل میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے کہ جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے ان درندوں سے بچاؤ۔ تو نور الدین زنگی کے سامنے تمام اہل مدینہ ایک ایک کر کے گزر گئے، لیکن وہ 2 تصویریں سامنے سے نہ گزری۔ تو نور الدین زنگی نے کہا اہل مدینہ والوں سے کہ مدینہ والو، تم سارے لوگ آ گئے ہو یا کوئی لوگ باقی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، اے سلطان، سارے لوگ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن 2 ایسے لوگ ہیں جو درویش ہیں اور نیک ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں کہیں خدمت کے اندر مصروف ہوں گے، وہ نہیں آئے۔ تو سلطان نے کہا کہ ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب وہ آئے تو نور الدین زنگی نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی درندے ہیں جو میرے حبیب کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، یہ تو وہی ظالم انسان ہیں جنہیں رسول اللہ نے کہا ہے کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ ارے تم کون ہو، کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، اہل مدینہ کو پانی پلاتے ہیں۔ تو سلطان نور الدین زنگی ان کے حجرے کے اندر گئے، جا کے حجرے کا جائزہ لیا، کچھ نہ ملا۔ جب سلطان ان کے حجرے سے باہر نکلنے لگے تو نیچے سے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب سلطان نے فرش سے جائے نماز کو ہٹایا تو نیچے ایک سرنگ کھدی ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ طیبہ کے بالکل پاس پہنچ چکی تھی۔ تو سلطان کے جسم کے اندر آگ لگ گئی، وہ رونے لگے، آگ بگولا ہو گئے، ان کی ہچکی بندھ گئی۔ تو پھر انہوں نے روضہ رسول کے ساتھ ان دونوں ظالموں کو تہ تیگ کیا، ان کو سبق پہنچایا، اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی بادشاہ کی طرف سے اس بات پہ مامور کیے گئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی میت کو چرا کے لے آئیں، نہ مدینہ رہے، نہ مدینہ والے رہیں، اور نہ یہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اتنا روئے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہو جائیں، آپ نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا، آپ کسی اور کو بھی تو چن سکتے تھے، لیکن میری یہ سعادت ہے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے حجرہ طیبہ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی نگرانی کے اندر حجرہ طیبہ کے باہر ایک اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، اور پھر اس خندق کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تاکہ کوئی آئندہ کوئی ظالم ایسی حرکت نہ کر سکے۔ تو ایسے بادشاہ ہوا کرتے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کے لیے چن لیا کرتے تھے۔ آج بھی بادشاہ ہیں کہ جن کے نزدیک سے اسلام چھو کے نہیں گزرا، اور جن کے نزدیک سے رسول اللہ کی سنت چھو کے نہیں گزری، وہ بادشاہ تھے کہ جن کی راتیں بھی زندہ تھیں اور جن کے دن بھی زندہ تھے۔ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور اچھے حکمران نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش یغزو البحرۃ فقد اوجب الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کے ڈنکے بجا کے چھوڑوں گا۔ اور آج ہم جس صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں تاریخ فاتح قبرص و شام حضرت امیر معاویہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا نام آج اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جا رہا ہے،
آپ فتح مکہ کے موقع پہ اسلام لائے اور اس کے بعد رسول اللہ کے دامن کے ساتھ ایسے جڑے کہ پھر آپ کا دامن نہ چھوٹا، اور اسلام کے لیے حضرت امیر معاویہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ حکمران جس نے آدھی دنیا پہ اور سب سے بڑی لمبی اور طویل سلطنت قائم کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ پھیلانے کے لیے انہوں نے بحری جنگ کا آغاز کیا۔ یہ امیر معاویہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے 1700 بحری جہازوں کا ایک بحری بیڑا تیار کیا اور اس کو اسلام کی عظمت کے لیے یورپ کے دروازے پہ بھیج کے روم کو فتح کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے کارناموں میں اگر ہم تفصیل کے ساتھ جانا چاہیں تو اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے، لیکن امیر معاویہ نے اسلامی حکومت جس کو قائم کیا وہ تقریباً اس وقت کی آدھی دنیا پہ تھی، جس کی ایک سرا چائنا کاشغر پہ تھا اور دوسرا ترکی، آذربائیجان، ایران اور دنیا کے بہت سے دوسرے حصے حضرت امیر معاویہ کے زیر سلطنت تھے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے، جنہیں رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت امیر معاویہ کی بہن جو ام حبیبہ رملہ بنت سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ اپنی بہن سے ملنے گئے تو بہن اپنے بھائی کے سر میں تیل ڈال رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ رملہ تمہیں معاویہ بن سفیان سے محبت ہے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہر بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے رملہ، جیسے تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو میں اسی طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ بھی معاویہ بن سفیان سے محبت کرتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق اپنی زبانوں سے نازیبا کلمات کہہ دیتے ہیں، ارے تمہیں رسول اللہ کا حیا ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پوری روئے زمین پہ مجھے اللہ نے پسند فرمایا، اللہ نے مجھے پوری روئے زمین سے مجھے چنا، اور پھر اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور اللہ نے جس جماعت کو اپنے محبوب کے لیے چنا وہ جماعت کتنی عظیم ہوگی، وہ جماعت کتنی مخلص ہوگی، وہ جماعت کتنی محبوب ہوگی، جن کے ساتھ اللہ کے محبوب محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کے محبوب کے شب و روز گزرے ہیں، جو رسول اللہ کے پہرے دار ہیں، جو رسول اللہ کے دین کو تھامنے والے ہیں، جو رسول اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہیں، اور جن کا دامن رسول اللہ کے ساتھ ایسا جڑا کہ پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کی محبت سے، ان کی الفت سے اور ان کے محبت سے باز نہ رکھ سکی۔ صحابہ کرام کے ایسے انمول، ان گنت اور ایسے محبوب واقعات ہیں کہ جب ان پہ نگاہ پڑتی ہے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا۔ معاویہ بن ابی سفیان وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصریہ فتح کیا۔ قیصریہ وہ شہر تھا کہ جس کے 300 بازار تھے، اور ان 300 بازاروں میں رات کے وقت 1,00,000 انسان پہرا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا کارنامہ ہے۔ جب انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا تو اس بحری بیڑے سے 70 بحری جہاز ایک طرف کیے، اور 700 صحابہ جو قرآن پاک کے حافظ تھے ان کو اکٹھا کیا۔ یہ امیر معاویہ کا بڑا عجیب و غریب کارنامہ ہے۔ انہوں نے ان صحابہ سے کہا کہ تم ان بحری جہازوں کے اندر سوار ہو جاؤ، اور تمہاری کوئی منزل نہیں، تم جہاں تک جا سکتے ہو، جہاں پہنچ سکتے ہو، یہ جہاز تمہیں سمندر میں جہاں لے جائیں تم رسول اللہ کا قرآن تھام کے اس کی تعلیم کے لیے نکل جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر
65 سے زیادہ سمندر کے اندر جزیرے ہیں۔ آج اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، جاوا، سماٹرا، کینیا، افریقہ کے وہ چھوٹے چھوٹے ذخیرے جہاں پہ اسلام کی کرنیں آج پھوٹ رہی ہیں، یہ امیر معاویہ کا کارنامہ ہے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے اور تمام صحابہ کی پیروی اور ان کی الفت کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ کے بغض سے اللہ محفوظ رکھے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والے وہ صحابہ سے نہیں، ان کی اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اور جنہیں اللہ کے رسول سے جنگ ہے وہ براہ راست اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، انہیں باز آ جانا چاہیے، انہیں رسول اللہ کی دشمنی سے، اللہ کی دشمنی سے باز آ جانا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ کا اور آپ کے صحابہ کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ہواؤں کو پاگل، زمینوں کو بے وفا اور سمندروں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب ان 15 گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو پھر اللہ آسمان سے مصیبتیں میری امت پہ نازل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سی برائیاں ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اور علم دین لوگ مال کمانے کے لیے حاصل کریں گے، مرد اپنی بیویوں کی اطاعت اور اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے لگیں گے، اور آدمی اپنے دوست کے ساتھ تو نیک سلوک کرے گا لیکن اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے گا، اور مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے گا، اور قبیلوں کے سردار ان کے بدترین شخص بن جائیں گے، اور آدمی کا اعزاز صرف اس کی ضلالت اور شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، اور قوم کا سربراہ ان کا ذلیل ترین انسان ہوگا، اور لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، مرد ریشم کے کپڑے پہنیں گے، ناچنے اور گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا، اور اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلے لوگوں پہ لعن اور طعن اور ملامت کریں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو پھر تم انتظار کرنا کہ سرخ آندھیاں چلیں، زلزلے آئیں اور زمین نیچے دھنس جائے اور لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں اور آسمانوں سے پتھر برسنے لگ جائیں، اور پھر دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے یہ چیزیں ہم میں آتی جا رہی ہیں۔ اب اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اس امت کو اللہ اپنی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی ہواؤں کو پاگل اور اپنی زمین کو بے وفا اور اپنے سمندروں کو سرکش نہ بنائے، ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے، لڑکے یا لڑکی پہ ہاتھ رکھتا ہے، شفقت اور محبت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کے ہر بال کے عوض جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا، انا وکافل الیتیمین کہاتین، کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں وہ جیسے یہ 2 انگلیاں
ملی ہوئی ہیں، 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کی بہترین تربیت کی، ان کے ساتھ پیار، شفقت اور محبت کا معاملہ فرمایا، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں نہ ہوں، بیٹیاں ہی 2 ہوں، تو فرمایا 2 بیٹیوں اور 2 بہنوں کی پرورش کرنے والا، اس پہ بھی اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، تو میرے حبیب نے کہا کہ جس کی ایک بیٹی ہے وہ محبت سے اس کو پالتا ہے، وہ محبت سے اس کو بڑا کرتا ہے، اس کی اچھی پرورش کرتا ہے اور پھر اس کی شادی کر دیتا ہے، یا اس کی ایک ہی بہن ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو پال کے بڑا کر کے اس کی شادی کرتا ہے، تو اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کا خیال رکھیں اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ محبت اور پیار کے معاملے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ بیٹیاں جنت کی ضمانت ہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت کو حرکت کے اندر لاتی ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ اچھے حسن سلوک کو قائم کرنا یہ جنت کی ضمانت اور رسول اللہ کا ہمسایہ بننے کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تکریم، عزت اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی حسین اور خوبصورت ہے کہ جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل اور میرے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ فرمایا کہ میں فقراء مساکین کے ساتھ محبت کروں اور ان سے قریب قریب رہوں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے کم تر درجہ رکھتا ہے، اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو مال و مرتبے میں مجھ سے بالا ہے، اور تیسرا حکم جناب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے قرابت داروں سے ناطے داری کو قائم کروں، اگر کوئی قرابت دار مجھ سے ناطے داری توڑے تو میں پھر اس کے قریب ہو جاؤں، اور چوتھا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں، اگر مانگنے کا وقت آئے تو میں اپنے رب سے مانگوں۔ پانچواں حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ہر حالت میں حق بات کہوں، اگرچہ وہ سننے والے کو تلخ معلوم ہو، سننے والا اس کو نہ سننا چاہتا ہو، لیکن مجھے حکم دیا، مجھے حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ۔ چھٹا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ میں خدا کے دین کے معاملہ میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں کہ میں اللہ کی حق بات کو کہوں اور لوگ مجھے لان تان کریں گے، میں اس کی ہرگز فکر نہ کروں، بلکہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر انداز میں حق بات کو کروں۔ اور ساتواں حکم یہ دیا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنوز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی پیاری، مبارک اور بہترین زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ ان مبارک کلمات کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد والعزت للہ ورسولہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ان میں پہلی بات، ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا. غصہ اور ناراضگی کی حالت میں درست اور سچ بات کہنا. غریبی اور مالداری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنا. اور جو میرے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اور جو مجھے محروم رکھے اس کو عطا کرنا. اور جو شخص مجھ پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرنا اور اس کو معاف کر دینا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خاموشی میرا فکر ہو، میرا بولنا میرا ذکر ہو، اور میرا دیکھنا عبرت ہو. اور میرا رب مجھے کہتا ہے کہ میں ہر وقت ہر ایک کو نیکی کی تلقین کرتا رہوں. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، ہر ادا، ہر بات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی ہر ادا پسند ہے. تو چنانچہ اسی لیے حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے حبیب، آپ ان میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں تو پھر تم میری اتباع کرو، تم میری اتباع کے اندر آ جاؤ. انسان اللہ کے حبیب کی اتباع کے اندر آ جائے گا تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کریں گے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر ڈالیں گے، ان کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے. تو ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ دنیاوی خرافات کو ایک طرف رکھ کے اپنے حبیب کی اتباع اور وفا کے اندر آ جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری عالم انسانیت کی مسلمانوں کو اپنے حبیب کی محبت اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. وہ چاند جو روشن ہوا وادی بطحا کے افق پر، اس چاند کے روشن ستارے ہیں صحابہ. معزز سامعین و ناظرین، صحابہ سیریز میں ہم آپ کو ہر ہفتے کسی صحابی کی انمول اور انوکھی داستان سناتے ہیں. آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ کی ایک صحابیہ ہیں، عمر ابن جموع کی بیوی ہیں. احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو ایک مرتبہ شکست فاش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک زوردار حملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری طریقے سے زخمی ہو گئے. تو دشمنان اسلام نے
یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور محفوظ تھے۔ تو چنانچہ جب یہ خبر مدینہ طیبہ کے اندر پھیل گئی تو حضرت ہند رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے باہر نکلی اور لوگوں سے سوال کر رہی ہیں، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، کہ مجھے بتاؤ کہ میرے حبیب کے ساتھ کیا ہوا، میرے رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ ان سے پہلے میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ تمہارے شوہر عمر ابن جموح وہ شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، تمہارے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں اور تمہارے بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ہند رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ پہلے مجھے میرے حبیب کے متعلق خبر دو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا پھر مجھے آپ کے چہرے کا دیدار کرا دیجئے۔ تو جب انہوں نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے تمام مصائب اور میری تمام پریشانیاں اور میرے سارے کے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خامن آپ پہ قربان ہو گئے، میرے بھائی آپ پہ قربان ہو گئے، میرے بیٹے آپ پہ قربان ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد میرے بھائی، بیٹے اور میرے شوہر کا دکھ، وہ میرا غم آپ کو دیکھنے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی کہ ان کو تن من دھن جان مال اور سب کچھ رسول اللہ کے چہرے کے سامنے وہ بالکل ہیچ نظر آتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ کے ساتھ محبت کریں اور رسول اللہ کے ساتھ وفا کریں اور رسول اللہ کے دین کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے لیے ایک خوبصورت صحابی کی سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان ہے، بالکل بھری جوانی کے اندر ابتدائے اسلام میں یہ مشرف اسلام ہوئے، ایک شہزادے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا باپ ان کو 1400 سال پہلے 200 درہم کا ایک جوڑا منگا کے پہناتا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر جب نور ایمان آیا تو پھر رسول اللہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے انہیں باندھ کے اپنے گھر کے اندر قید کر دیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ جائے۔ مصعب بن عمیر اپنے گھر کے اندر قید کر دیے گئے۔ انتہائی پریشانی اور دکھ کے عالم میں ان پہ تشدد کیا جاتا، ان کو مارا اور پیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ تم رسول اللہ پہ ایمان کو ترک کر دو اور پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کے آؤ۔ لیکن مصعب بن عمیر اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے۔ ایک دن موقع ملا تو اپنے گھر سے فرار ہو کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد پھر واپس مکہ المکرمہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مدینہ طیبہ کے پہلے لوگ عقبہ گھاٹی کے اندر چند لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک مدرس کا اہتمام فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، جو شہزادہ تھا، نغم و ناز کے اندر پلا ہوا تھا، انہیں مدینہ طیبہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا اور وہاں اسعد بن زرارہ کے گھر میں
آپ کا قیام تھا، آپ شب و روز قرآن کی تعلیم کے اندر مشغول رہتے، حتیٰ کہ آپ کی تعلیم سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ پھر زندگی گزرتی رہی، یہ شہزادہ قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہا، لیکن نبوت کے ساتھ سائے کی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، احد کی جنگ کے بعد جب بدر کی جنگ آئی تو مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے دستے کا سربراہ بنایا اور آپ کو جھنڈا عطا کیا کہ یہ مہاجرین کا جھنڈا ہے اور تم اس جھنڈے کے پاسبان ہو۔ تو جنگ احد ایک بڑی عظیم جنگ ہے جس میں 70 سے زیادہ صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ابتدا کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر صحابہ کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے یہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی۔ جب فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی، جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے ڈٹے رہے کہ دشمنوں نے حملہ کیا، آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، تو آپ نے پھر جھنڈا اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر لے لیا، تو دشمن نے وار کیا، دوسرے ہاتھ کو بھی پکڑ کے کاٹ دیا، تو مصعب بن عمیر نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو ملایا اور اپنے سینے اور ہاتھوں کی قوت سے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا تاکہ اسلام کا جھنڈا نیچے نہ گرے۔ تو دشمنوں نے مصعب بن عمیر کو ایک اور بھاری ضرب کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا۔ تو آپ کے قتل ہونے کے بعد آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک آپ اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیے رہے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے آخری وقت آیا، تکفین و تدفین ہوئی، تو مصعب بن عمیر کے جسم پہ جو 200 درہم کے کپڑے پہنتا تھا، آج ان کے جسم پہ ایک پھٹی ہوئی چادر تھی، اور وہ چادر جب ان کے کفن کے لیے استعمال کی گئی تو مصعب بن عمیر کے پاؤں کو اگر ڈھانپا جاتا تو ان کا چہرہ ننگا ہو جاتا، اور اگر چہرے کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس شہزادے کے چہرے کو چھپا دو اور اس کے پاؤں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہ جن کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کا بیج بو دیا تھا، ایمان کے بیج کو اللہ نے ان کے دلوں کو کاشت کر دیا تھا۔ یہ ان کے نزدیک ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت تھی، اتنی بڑی عزت تھی کہ ایک صحابی کو ایک بادشاہ نے کہا کہ تم میری آدھی بادشاہت کے اندر، آدھی سلطنت کے اندر شریک ہو جاؤ، میں تمہیں آدھے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہوں، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ترک کر دو۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک آدھی بادشاہت نہیں، پوری بادشاہت نہیں، ایسی سینکڑوں حکومتیں بھی میرے قدموں میں ڈال دو، میں اپنے ایمان کو نہیں کھونا چاہتا۔ اللہ ان روحوں پہ، اللہ ان شخصیات پہ، اللہ ان دیوانوں پہ، اللہ ان مستانوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔